بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللہم آمین. میرے بھائی اور بہنوں، میں نے سوچا ہے کہ ہم سنڈے کا دن، جیسے کہ ہم نے طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہم سنیں گے، تو میں نے سوچا ہے کہ نماز کا ہم مکمل طریقہ، اس کے اوقات، یہ وہ سارے مسائل ہم لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، تاکہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں اس کا علم ہو اور اس کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ بھی معلوم ہو جائیں. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نماز کے اوقات. نماز کس وقت پڑھی جائے. جب میں آپ سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں تو میرا دل اندر سے روتا ہے. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں تو بولنا ہی بیکار ہے. وہ بے نمازی ہیں، بے نمازی رہتے ہیں، بے نمازی مرتے ہیں. اللہ ہی بچانے والا اس امت کو کہ لنچ اور بریک فاسٹ اور ڈنر نہیں بھولتے ہیں، لیکن نماز ضرور بھولتے ہیں. نماز روح کی غذا ہے، اور جو کھاتے ہیں وہ جو ہے جسم کی غذا ہے. جب آپ صرف جسم کو غذا پہنچاتے رہیں گے اور روح کو اس کی غذا نہیں دیں گے تو روح کیوں جو ہے زندہ رہے گی. اور یہ کہ پھر نماز کی جو اپنی جگہ پر اہمیت ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے تو وہ کافر ہے. یہ فرمایا ہے. اگرچہ علماء نے کہا ہے کہ کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، لیکن حدیث اتنی خطرناک ہے. بہرحال ہم نماز کا وقت لیتے ہیں. نماز کے وقت میں پہلے یہ طے کیجیے آپ ہر نماز کو کس وقت میں پڑھنا چاہتے ہیں. ایک وقت ہے آپ کے اپنے دل کا، آپ کی مجبوریوں کا، آپ کی سستی کا. سستی آئی تو جماعت چھوٹ گئی، اور نیند آئی تو سوتے رہ گئے، اور تھک گئے تھے تو سوتے رہ گئے. شاپنگ پر گئے تو جماعت چھوٹ گئی، اور فلاں چیز ہوئی تو جماعت چھوٹ گئی. ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس، اللہ معاف کرے، اللہ پہلے مجھے معاف کرے، جماعت کے چھوڑنے کے ہمارے پاس اتنے معقول بہانے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ نماز اپنے دل کے وقت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق پڑھنا ہے، یا نماز کو شریعت میں ہر نماز کا جو وقت بتایا گیا اس پر پڑھنا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مسلمانوں پر وقت کے فکسیشن، اس کی تعیین کے ساتھ میں فرض کی گئی. اب اللہ نے جس وقت کو بتایا ہے اسی وقت پڑھنا ہے. اور اگر ہم سے دیر ہو جائے تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے، بہت زیادہ افسوس، کہ یہ میں نے کیا کر دیا. آفس کو 1 منٹ دیر سے نہیں جا سکتے، کھانا 1 منٹ لیٹ نہیں کھا سکتے، اور وغیرہ وغیرہ ہزاروں باتیں ہیں. تو بہرحال جب آپ نماز کے وقت کی بات کریں گے تو اس وقت کے بارے میں قربان جائیے 3 طرح کے اوقات ہیں. نماز کے پڑھنے کے لیے 3 طرح کے اوقات ہیں. ایک ہے نماز کا وقت، جو اصل وقت ہے. آپ کو صرف یہ معلوم ہوگا ایسے شروع ہوتا ہے، ایسے ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ہے نماز کون سے وقت پڑھی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، کس وقت کو پڑھنا مناسب سمجھا اور آپ کب پڑھتے تھے. تو یہ دوسری بات بھی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 3، نماز کا ممنوع وقت کون سا ہے کہ جس میں نماز نہیں ہوتی. تو قربان جائیے ہمارے اسلام پر کہ اس نے، آپ چھوٹی سی بات کہیں اس کی ایک مکمل تفسیر ہے. ہم آرگنائزڈ ہیں، مگر ہم جتنے آرگنائزڈ ہیں اتنے ہی ہم ڈس آرگنائزڈ ہو گئے. مندر میں جانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، جس کا جب جی چاہتا وہ جاتا ہے، جتنی دیر رکتا بعد میں باہر آیا تھا. چرچ میں ان کا ایک دن فکس ہے، اسی میں وہ جاتے ہیں. کسی عیسائی کو چرچ میں 5 وقت جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ صبح نہ دوپہر سے، کمپلسری نہیں ہے. اگر اس کا دل بولا اوہو 1 سے 2 دفعے چلے گئے، روز چلے گئے. نہیں دل بولا کوئی بات نہیں، گھر میں مورتیاں بٹھا لو حضرت عیسیٰ کی اور اس کی اور اس کی، اور اسی کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ. یہ صرف ایک اکیلی مسلمان قوم ہے، اس کے پاس ہر نماز کا ایک اصلی وقت ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا ہوا وقت ہے.
اور ایک وہ وقت ہے کہ جس کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بولیے اب اور کون سا آرگنائزیشن مسلمانوں کو چاہیے؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سب سے پہلے لیتے ہیں فجر کی وقت کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کن سے روایت ہے؟ کوشش کیجئے کہ ان حدیثوں کو اگر عربی میں نہ صحیح تو اردو میں اس کا مطلب یاد رکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ ہے راوی، یہ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ میں پھر پڑھتا ہوں، وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس۔ یہ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نماز صبح کا وقت، فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے ہے، فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک ہے، سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے۔ صحیح مسلم میں ان کا ایک چیپٹر ہے باب اوقات الصلوات الخمس، اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ طلوع فجر سے لے کر سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت ہے، یعنی یہ اوریجنل معلوم ہو رہا۔ ہم پہلے اوریجنل وقت معلوم کریں گے، اس کے بعد مستحب وقت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس کے بعد پھر وہ وقت جس میں نماز نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للصلاة اولا وآخرا وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث آئی ہے، اور مسند احمد جو ہے امام احمد بن حنبل نے جو حدیث جمع کی اسے مسند حنبل کہتے ہیں، اس میں بھی حدیث آئی ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان للصلاۃ اولا وآخرا، ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ اب یہاں سے شروع کیجئے کہ فجر کا وقت، جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، بگننگ آف دا ٹائم آف فجر، حین یطلع الفجر، جب فجر طلوع ہوتی ہے۔ فجر کسے کہتے ہیں؟ اس کو جو صبح صادق کہلاتی ہے۔ آپ اگر فقہ کی کتاب پڑھیں گے تو ہر مذہب کے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ جب صبح ہونے لگتی ہے نا تو دو طرح کی صبح نکلتی ہے، کہ ایک پہلی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں صبح کاذب، ایسا لگتا ہے کہ فجر ہو رہی ہے لیکن وہ ذرا سی بہت معمولی سی روشنی نظر آتی، پھر ختم ہو کے پھر رات شروع ہو جاتی، تو اسے فقہا نے نام دیا ہے صبح کاذب۔ اس کے بعد پھر دوسری جو ہے روشنی ہلکی ہلکی شروع ہوتی ہے، وہ جب شروع ہوتی ہے تو پھر شروع ہی رہتی، چلتے رہتی یہاں تک کہ سورج نکل آتا، اسے کہتے ہیں طلوع فجر، اسے کہتے ہیں صبح صادق۔ تو اس وقت کا ہی شروع ہوتا، اور یہ وہی وقت ہے جبکہ ہماری مسجدوں میں امام اذان دیتے ہیں۔ اور اس کا جو آخری وقت ہے وہ کیا ہے؟ سورج نکل گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ تو فجر کے وقت کے بارے میں ہے، یہ اوریجنل ہم بتا رہے ہیں، ابھی ہم نے اصل مستحب وقت کے بارے میں بات نہیں کی۔ اس کے بعد لیجئے ظہر کا وقت۔ حضرت عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل رجل كطوله ما لم تحضر العصر۔ یہ حدیث ظہر کے وقت کے بارے میں ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے اردو میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، جب عمر عربی میں لکھتے ہیں تو اس میں عین میم را اس کے بعد واو بھی لکھتے ہیں، تو جب بھی عین میم را کے بعد واو لکھا ہوا ہو تو اسے عمر مت پڑھیے گا، اسے پڑھے گا عمر، اور اگر اس میں واو نہ ہو تو پھر وہ ہمارے حضرت عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ عنہ، تو ان سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، درود شریف ہر بار پڑھ لیجئے، نہیں پڑھیں گے گناہ کبیرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر، ظہر کا وقت کب ہوگا؟ اذا زالت الشمس، جب سورج کو زوال آ جائے، یعنی جو سورج کی شدت ہے اس کے ختم ہونے کا وقت شروع ہو۔ وکان ظل رجل کطولی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور یہ ظہر کا وقت کو پہچاننے کی علامت کیا ہے؟ کہ جب انسان دھوپ میں کھڑا ہو تو انسان کا سایہ اس کی لمبائی کے مطابق ہو۔ آپ دیکھیے کہ جب سورج کو زوال ہوتا ہے تو اس وقت کا جو سایہ ہمارا زمین پر پڑتا ہے، جتنا ہمارا قد لمبا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے،
یا پیر کے نیچے آ جاتا ہے. معلوم تحضر العصر، جب تک عصر کا وقت شروع نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت ہے. یہ حدیث کہاں پر آئی ہے؟ یہ حدیث آئی ہے صحیح مسلم میں. صحیح مسلم میں باب اوقات الصلوات الخمس میں یہ حدیث بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. ایک اور حدیث ہے عن عبداللہ بن رافع مولا ام سلمۃ رضی اللہ عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سأل ابا هريرة رضی اللہ عنہ عن وقت الصلاة فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انا اخبرك صل الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك. یہ حدیث امام موطا کی جو کتاب ہے موطا امام مالک کہلاتی ہے اس میں ذکر ہے، اور خود صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کا ذکر آیا ہے. تو اس حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن رافع یہ حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں ان کے مولا تھے. مولا کہتے ہیں ایسے غلام کو کہ جس کو اس کے مالک نے آزاد کر دیا، وہ مولا کہلاتا ہے. تو اس کی ایک الگ فقہ ہے، کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ بتاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز کا وقت کیا ہوتا ہے. ان کا مطلب تھا ظہر کا اور عصر کا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک، جب تمہارے قد کا سایہ جو ہے تمہارے برابر ہو تو ظہر پڑھ لینا. والعصر اذا کان مثلک، اگر وہ ڈبل ہو جائے تو پھر عصر کا وقت شروع ہو گیا. تو یہ انہوں نے بتایا. ان سب حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت تو زوال سے شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز تھوڑی سی دیر کر کے پڑھنا چاہیے. اور یہ کب تک آپ پڑھ سکتے ہیں؟ جب تک آپ کا سایہ ڈبل نہ ہو جائے. تو یہ تو ظہر کا وقت ہوا. اس کے بعد اب لیجئے عصر کا وقت. عصر کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ میں پھر یاد دلا دوں، ابھی ہم صرف ہر نماز کا اوریجنل وقت معلوم کر رہے ہیں. اس اوریجنل وقت کے معلوم کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کو کس وقت پڑھا اور کب پڑھنے کا حکم دیا. تو ابھی اس اوریجنل وقت میں عصر کا وقت ہے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک سورج غروب نہ ہو وہ باقی رہتا ہے. اس بارے میں حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر. یہ حدیث جو ہے یہ آئی ہے جناب آپ کے بخاری شریف میں اور صحیح مسلم میں بھی، دونوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ نبی صلی اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کیجیے، فرماتے ہیں جس کو سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت بھی مل گئی تو اس کو عصر کی نماز مل گئی. جسے بھی عصر کی نماز جو ہے ایک رکعت مل گئی تو اس کو عصر کی نماز مل گئی. یعنی ماشاءاللہ اس نے اتنی دیر کری کہ اس کے بعد جب وہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایک رکعت تو کیا ٹائم باقی تھا اور باقی مغرب شروع ہو گئی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو عصر کی نماز مل گئی. کیا مسلمان کو اس حدیث کا سہارا لے کر اپنے جھوٹے عذروں کو سامنے رکھ کر ایسے کرنا چاہیے؟ اگر ہم زندگی بھر میں ایک دفعے اس حدیث کا جھوٹا سہارا لیں، سچ سہارے میں اور جھوٹے میں فرق ہوتا. میں لیٹا، مجھے کسی نے نہیں اٹھایا، اچانک میری آنکھ کھلی، دیکھا ارے عصر کا وقت ختم ہونے میں، جلدی سے اٹھا، وضو کیا، جلدی نماز پڑھی، ابھی ایک رکعت نہیں پڑھی تھی تو اذان ہونے لگی. بلا شبہ مجھ سے دیر ہوئی اور مجھے جو ہے تو افسوس کی بات ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سوتا رہ جائے اور پھر اٹھے تو جب بھی اسے نماز پڑھنے کا موقع ملے پڑھ لے تو یہ اسی کا وقت ہے. تو یہ نبی نے فرمایا ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی نماز میں جان بوجھ کر دیر سے نہیں ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، مگر بندے کے لیے شرم کی بات ہے. ایسی کیا پریشانی پیش آئے کہ آپ نے جماعت چھوڑ دی؟ ایسی کیا پریشانی پیش آئے کہ آپ، اب تو گھڑیوں کا دور ہے، آپ کو 5 منٹ کے بعد اٹھنا ہے، الارم لگا دیجئے. اور میں نعمت کے طور پر آپ سے عرض کروں کہ میں
اپنے ہر کام کے لیے میرے پاس الارم ہے، مجھے کچھ بھی کرنا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے اور کرنے کے لیے دین اور دنیا کے میرے پاس الارم ہے، تو اگر میں بھول گیا تو الارم مجھے یاد دلا دیتا ہے۔ تو ہم اپنی گھڑیوں کو اس طرح سے استعمال کریں، دنیا کی اسباب کو اختیار کریں۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جو ہے، آپ جیسے شخص ہے، کوئی آفس سے نکلا 5 بجے، اس سے پہلے نکل ہی نہیں سکتا، اب اسی وقت جو ہے اس کو نماز پڑھنا چاہیے، لیکن وہ نہیں پڑھتا ہے، اور وہ وہاں سے نکلتا ہے کہ میں ابھی گھر میں پڑھ لوں گا، میں راستے میں پڑھ لوں گا، اور راستے میں کیا ہوا، رش ہو گیا۔ اب رش کی وجہ سے وہ پھنس گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کا دل اسے کہے گا یار میں تو مجبور ہوں، میں تو پڑھنا چاہتا ہوں مگر میری گاڑی جو ہے رش میں پھنسی ہے، اب میں کیسے نماز پڑھوں؟ اس کا یہ بولنا تو صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے، آپ آفس سے نکلے 5 بجے اور 5:30 بجے اور جتنے بجے بھی، یعنی عصر کی نماز میں آپ کو 5 منٹ مل سکتے تھے، 4 منٹ مل سکتے تھے، مگر آفس سے گھر جانے کی جلدی پڑی آپ کو، تو آپ نے کہا یار میں جلدی سے راستے میں کہیں پڑھ لوں گا، اور آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ گاڑی چلائیں گے، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو، خدا نہ خواستہ رش ہو، آپ پھنس جائیں، آپ کی عصر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ اب بتائیے سچا بہانہ ہے یا جھوٹا ہے؟ اب یہ بتائیے کہ اگر یہ ایک دفعہ بھی ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ انہ علیم بذات الصدور، اور اس کو دلوں کا حال معلوم ہے۔ اور اگر سچی مجبوری کے ساتھ میں کسی نماز میں دیر ہو گئی، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم نماز نہ چھوڑیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اپنی دنیا کی اپنی ہر ضرورت کے اوپر ہم جو ہے سب سے پہلے نماز کو ترجیح دیں۔ تو یہ عصر کی نماز کی بات تھی۔ مغرب کا وقت دیکھیے، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشمس ما لم يغب الشفق۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، میں یہ جو حدیثیں سنا رہا ہوں نماز کے بارے میں، یہ میں بخاری شریف سے نہیں سنا رہا ہوں، میں جو ہے ایک دوسری کتاب کو سامنے رکھ کر اور جتنی اللہ نے مجھے معلومات دی ہے ان سب کو ملا کر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاة المغرب ما لم یغب الشفق، مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے کب؟ جب تک شفق غروب نہ ہو جائے۔ شروع ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے؟ جب تک شفق غروب نہ ہو جائے، تو اس وقت تک مغرب کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں آئی ہے، اسی میں باب اوقات الصلوات الخمس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور حدیث بھی ہے، ان سلمۃ بن الاکوع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب۔ یہ حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اکوع مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے تھے جیسے ہی سورج غروب ہوتا اور توارت بالحجاب، بالکل چھپ جاتا۔ توارت بالحجاب جو ہے عربی کی بڑی اچھی تعبیر ہے کہ وہ جیسے کہ برقع پہن لیتا یا کہیے کہ کپڑا ڈال لیتا۔ حجاب کس کہتے ہیں برقعے کو، یہ کسی چیز کو چھپانے کے لیے، عورتوں کے جسم کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تعبیر ہے کہ سورج جب بالکل غروب ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو حدیث آئی ہے یہ بھی صحیح مسلم ہی میں اسی میں، اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے، یعنی دونوں جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے۔ ایک اور حدیث ہے اس بارے میں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں اس نماز سے متعلق جو ہے وہ یہ ہے ثم اذن للعشاء حين اذهب بياض النهار وشفق، کہ انہوں نے عشاء کی اذان کہی۔ کس نے؟ حضرت جابر نے۔ حضرت جابر کون؟ جن سے بہت ساری حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہیں۔ تو انہوں نے عشاء کی اذان کب کہی؟ جب دن کی سفیدی جا چکی تھی، اور وہ شفق ہے۔ شفق جو ہے جس چیز کو کہتے ہیں، آپ کبھی تجربہ کیجئے کہ جب ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، چاہے یہاں چاہے انڈیا کسی جگہ، اس وقت دیکھیے کہ وہ شفق جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے، اور نماز کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ ایک ہلکی سی وہ ہوتی ہے روشنی ٹائپ، وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ابھی پوری رات سے آئی نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جب عشاء کا وقت قریب آنے لگتا ہے نا، تو وہ جو ہلکی سی روشنی معلوم سی ہو رہی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ خصوصاً اگر آپ بلڈنگوں کے بالکل اوپری سطح پر جائیں گے
اور اس وقت آپ مغرب پڑھیں گے تو آپ کو اس وقت کا شفق کا جو ہے بہت صحیح اندازہ ہوگا۔ یہ حدیث بھی جو ہے وہ ایک کتاب ہے المعجم الاوسط للطبرانی، علماء کے نزدیک مستند کتاب ہے، اور اس میں جو حدیثیں ذکر کی گئی ہیں اس کی سند کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اسے قبول کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے اس میں جبریل علیہ السلام کے نماز پڑھانے کا ذکر کیا ہے کہ جس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء پہلے دن پڑھائی، پھر دوسرے دن بھی پڑھائی۔ تو اس میں یہ جو آئے ہیں حدیث کے الفاظ وہی ہیں، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ، مغرب کب پڑھیں گے؟ جب سورج گر جائے، یعنی سورج کو جو غروب ہو جائے۔ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يُسَوَّدُ الْأُفُقُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يُسَوَّدُ الْأُفُقُ، اور عشاء کی نماز کب پڑھیں گے؟ جب افق، آسمان کا اوپری سطح، جو آسمان ہمیں نظر آتا اس کا اوپری سطح جو اس کی جب بالکل سیاہ ہو جائے، کالی ہو جائے، تو پھر وہ وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ان سب حدیثوں سے کیا معلوم ہوا کہ مغرب کا وقت سورج غروب ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جو سفیدی شفق ابیض، سفید شفق جو ہے وہ جب تک باقی ہے، مغرب کا وقت بھی باقی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عشاء کا وقت، عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ہی شفق غائب ہوتی ہے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں سے آپ ایک بات صاف طور پر محسوس کر سکتے ہیں، کسی دو نمازوں کے درمیان میں گیپ نہیں ہے۔ فجر کا وقت ختم ہو گیا، اب تھوڑا وقت گزرا تو پھر جو ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوا۔ فجر کے وقت کے ختم ہونے اور ظہر کے زوال ہونے تک یہ تو ایک فطری گیپ ہے، یہ فطری گیپ ہے۔ لیکن ظہر کا وقت ختم ہوگا فوراً عصر شروع ہوگی، اور عصر کا ختم ہوا تو فوراً مغرب، اور مغرب فوراً ختم ہوئی تو عشاء، اور جب عشاء کی نماز بھی آپ نے پڑھ لی تو پھر وہ ایک فطری گیپ ہے جو آپ کے عشاء کے پڑھنے سے لے کر صبح پھر فجر کے طلوع ہونے تک ہوتا ہے۔ تو یہ جو فطری گیپ ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن دن کے اوقات میں جو نمازیں ہیں اس کے اندر ہر نماز ایک وقت ختم ہوتا ہے، دوسری کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عشاء کا وقت جو ہے ختم ہوتا ہے شفق کے غائب ہونے پر، اور جو جبریل علیہ السلام کی امامت والی حدیث ہے تو اس میں الفاظ ہیں کہ وصلی بی العشاء حین غاب الشفق، جبریل علیہ السلام نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی۔ یہ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو اس طرح سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ وقت شروع کب ہوگا اور وقت کب ختم ہوگا مسلمانوں نے اپنے دل سے نہیں طے کیا کہ ہم اس وقت شروع کریں گے اور اس وقت ختم کریں گے۔ مسلمانوں کو اللہ نے ایسا آرگنائزڈ دین دیا، اس میں ہر بات آپ کو بتا دی گئی۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ ایک یہودی نے جب کہا تمہارے نبی کیسے ہیں، انہوں نے تو تم کو پیشاب پاخانہ کیسا کرنا سکھایا، اس نے جو ہے طنز کیا کہ ایسا ہوتا، یہ بھی سکھانے کی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا نعم علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء، ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز سکھائی ہے۔ ایسا ناز، ایسا فخر آپ کو اپنے اسلام پر، آپ کو اپنے ایمان پر ہے، یا کہیں پر آپ جا کر شرمندگی محسوس کرتے ہیں یار اسلام میں یہ بات ہے اب کیا کرنا، کسی سے بحث نہیں کرنا چاہیے الٹا پڑ جائے گا، نعوذ باللہ۔ ہماری ہر بات اتھینٹک ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے۔ آپ مجھ سے پوچھیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کا وقت کس نے طے کیا؟ بتائیے کس نے طے کیا؟ اللہ نے طے کر کے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جیسے وحی بھیجی گئی، اور جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے 2 دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی اور بتایا کہ یہ وقت شروع ہوتا ہے، یہ ختم ہوتا ہے۔ اور نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ نماز پڑھنا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت پڑھنا ہے؟ نہیں معلوم تھا۔ اور قرآن مجید میں 25 بارے میں وما كنت تدري ما الایمان، اے نبی آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے؟ وما كنت تدري ما الایمان، ولا مجھے نہیں آیت پوری یاد آ رہی انشاءاللہ، لیکن 25 بارے میں آیت ہے، تمہیں نہیں معلوم تھا۔ نبی قرآن نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ،
نبی پر جو نازل کیا گیا ہے خود نبی سب سے پہلے اس پر ایمان لایا ہے. تو یہ ہمارا اسلام ہے. تو میرے بھائیوں اس میں دیکھیے کہ حضرت اس میں حدیث جبریل میں حضور نے فرمایا وصلی بی العشاء حین غاب الشمس، جب شفق غائب ہو گئی تو پھر جبریل نے مجھے عشاء کی نماز پڑھائی. ایک اور حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابی داؤد میں آئی ہے. ایک اور حدیث ہے جو ایک کتاب ہے، مشہور کتاب ہے حدیث کی شرح کی، شرح معانی الاثار، اس میں انہوں نے وہ حدیث لی ہے. تو وہ ہے عن عبید بن جریح، حضرت ابو عبید بن جریح کہتے ہیں انہ قال لابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا ما افراط صلاۃ العشاء، عشاء کا آخری وقت کب ہوتا ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضرت عبید بن جریح نے. کس سے پوچھا؟ حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جنہوں نے اپنی زندگی اصحاب صفہ میں رہ کر گزاری، اور 7,000 کے قریب حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں اور امت میں مقبول ہیں. تو انہوں نے کہا طلوع الفجر، عشاء کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ جتنے وقت آپ نے سنے ہیں حدیثوں کو سامنے رکھ کر، یہ اوریجنل وقت ہے، شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا. ایک مسلمان اگر وہ کسی مجبوری، ایک شخص کو آفس جانا ہے، اس نے فجر جلدی سے پڑھ لی، جلدی سے پڑھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے نا، لیکن اس نے نماز پڑھ لی، جائز بلا شبہ، اس کے پاس ایسی مجبوری ہے کہ اس کے لحاظ سے اس کو جلدی سے پڑھنا ہے. اور اگر اس نے دیر کر دی اور اس دیر کا معقول ریزن تھا، بنایا نہیں گیا، اپنے دل سے نہیں بنایا، معقول ریزن تھا، تو ایسی صورت میں بالکل آپ کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی، خدا نہ خواستہ قضا ہو گئی، آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ کس ارادے سے نکلا تھا، اس کے دل کے اندر نماز کی محبت کتنی تھی، وہ کس طریقے سے جو ہے تو وہ پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ہے تو اس کو نہیں کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے ہر نماز کا مستحب وقت رکھتا ہوں حدیثوں کی روشنی میں کہ نماز کس وقت پڑھنا بہتر ہے. تو سب سے پہلے لیجئے فجر کا وقت. عن رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر. یہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں آئی ہے اور سنن ابو داؤد میں آئی ہے، سنن نسائی میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ، حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ تم اسفروا بالفجر، کہ تم فجر کو خوب اجالا کر کے پڑھو، فإنه أعظم للأجر، کیونکہ اس میں تمہیں زیادہ ثواب ملتا ہے. اب یہ حدیث ہے، اس حدیث پر بھی عمل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حدیث آئی ہے اس بارے میں تو اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. ہم مسلمانوں کی مجبوری یہ ہے کہ اپنے مسلک کے امام کو دیکھ کر ہم مسلک کو نہیں جھٹلاتے، ہم حدیثوں کو جھٹلا دیتے ہیں. تو نہ اس حدیث پر عمل کرنے والا اس حدیث پر عمل کرنے والے کو جھٹلائے، نہ اس حدیث پر عمل کرنے والا اس حدیث کو جھٹلائے، اور ہر شخص یہ کہے بھائی حدیثوں میں آیا ہے، یہ ثابت ہے، وہ جانے، ان کا طرز عمل اللہ جانے. تو انشاءاللہ آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، امت متحد رہے گی. تو ایک تو یہ حدیث ہے. ابھی اس حدیث کے اس میں بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے جمال الدین محمد یوسف الزیلعی، امام زیلعی بہت مشہور امام ہیں. تو انہوں نے اس حدیث کی شرح میں جو ہے بتایا ہے کہ یہ حدیث حضرت رافع بن خدیج کے علاوہ حضرت بلال، حضرت انس، حضرت قتادہ بن نعمان، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حوا الانصاریہ، ان سب سے بھی یہ مروی ہے. تو اتنے صحابہ سے یہ حدیث آئی ہے. ایک اور حدیث ہے ان رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال، یہ حدیث بھی حضرت رافع بن خدیج سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی بلال، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا اسفر بصلاۃ الصبح، جب تم صبح کی نماز پڑھو تو اجالا ہونے دو، حتی یر القوم مواقع نبلہم، یہاں تک کہ لوگ اس روشنی میں اپنی تیر اندازی کا نشان دیکھ لیں. یعنی کتنی دیر فجر کی نماز کو ڈیلے کرے کہ جتنی دیر میں اتنی روشنی ہو کہ اگر کوئی شخص تیر پھینکنا چاہ رہا ہے تو اس کو اس روشنی میں صبح کی نظر آ جائے کہ وہ تیر کہاں مارنا چاہتا ہے، نشانہ لینا چاہتا ہے. یہ جو حدیث ہے یہ بھی
مسند ابی داؤد ہے الطیالسی کی، مشہور ہے، اور معجم الکبیر للطبرانی، یہ دو جگہوں پر آئی ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے مختلف حدیث کی جو مشہور کتابیں ان سے یہ حدیثیں لی ہیں۔ تو یہ ظہر فجر کا مستحب وقت ہوا، مگر اس میں اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر آپ عرب ممالک میں ہیں اور یہاں فجر کی نماز جلد پڑھنے کا حکم ہے، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑے یہ بول کر کہ نبی نے فرمایا ہے کہ فجر کی وقت میں تھوڑا اجالا کر کے پڑھو۔ اور اگر کوئی عربی وہ عرب انڈیا پاکستان جیسے ممالک میں ہیں اور جہاں پر فجر کی نماز دیر سے ہوتی ہے، تو اس کو بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے جماعت کی نماز چھوڑے اس بہانے پر کہ نہیں نبی نے کہا کہ اول وقت میں نماز پڑھ لو۔ کاش مسلمان ایک کامن سینس استعمال کریں اور وہ سوچیں ہر وقت کیا بات مناسب ہے، اور یہ سوچیں کہ میں ہر حدیث پر عمل کر لوں تاکہ ہر حدیث پر عمل کرنے کا ثواب مجھے مل جائے۔ اب ہم لیتے ہیں ظہر کا مستحب وقت۔ اس میں ایک حدیث ہے، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم۔ یہ حضرت حدیث ہے حضرت ابو سعید سے، یہ حدیث صحیح بخاری میں آئی ہے۔ صحیح بخاری میں کیا حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر لیا کرو، ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر لیا کرو، بھائی شدۃ الحر من فیح جہنم، کیونکہ یہ جو یہاں پر گرمی ہوتی ہے نا وہ دراصل جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مختلف حدیثوں میں یہ بات آئی کہ جہنم سال میں 2 سانس لیتی ہے، ایک لیتی ہے اور ایک چھوڑتی ہے۔ جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو ساری دنیا میں خطرناک گرمی پھیل جاتی ہے، اور جب وہ سانس اندر لیتی ہے تو ساری دنیا میں جگہ جگہ پر سردی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں جس میں بخاری کی بات ہے، بھائی تو بخاری کی حدیث ہے ابریدو بالظہر، نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو۔ اب ہمارے عرب ممالک میں اول وقت پڑھنے کا ایسا رواج ہو گیا کہ ظہر کی نماز بھی چاہے وہ گرمی میں ہو جلدی پڑھی جاتی ہے، ابھی حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن جب یہاں پر ایک معاملہ چل پڑا اور وہ اول وقت کی حدیث کو لے کر پڑھ رہے ہیں، آپ کو بھی اسی وقت میں نماز پڑھنا فرض ہوگا۔ آپ اگر اس وجہ سے کہ حدیث میں آیا دیر کر کے ظہر کی نماز پڑھو، ٹھنڈی کر کے پڑھو، آپ نے جماعت چھوڑی، آپ نے گناہ کبیرہ کیا، اور اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے جماعت چھوڑی۔ آپ کی مجبوری جتنی سچی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، آپ کی مجبوری جتنی جھوٹی ہوگی اپنے دل کی بنائی ہوئی ہوگی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ نماز ہے، یہ مذاق نہیں ہے، جب جی چاہ پڑھا جب جی چاہ نہیں پڑھا، سستی آئی تو پڑھ لیے۔ دعوت ہوئی ماشاءاللہ، کھانا کھا رہے تھے سب، اب کھانے سے بڑھ کے کون سی عبادت ہے؟ تو کیا ہوا کہ نماز شروع ہو گئی، تو علماء بھی کہتے ہیں چلو یہی پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کھانے اتنے اہم ہو گئے کہ لوگوں کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ اس بنان سے دنیا جہان کا کھا کر کھانے میں فضول خرچی کر کے، کھلانے والا بھی فضول خرچی کرتا ہے، کھانے والا بھی کرتا ہے، خوب کھاتا ہے، جتنا کھا سکتا تھا اتنا کھا لیتا ہے، اس کے بعد میں پھر نماز پڑھتا ہے۔ اب بیچارہ کھانا کھا رہا تھا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ بہرحال ظہر کے بارے میں ایک حدیث آپ نے سنی، ایک اور حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدۃ الحر من فیح جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب گرمی تیز ہو جائے تو ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھو، کیونکہ یہ جو گرمی کی شدت ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، اور انہوں نے اس کا چیپٹر کا عنوان ہی رکھا ہے باب الابراد بالظہر فی شدۃ الحر، چیپٹر کا نام ہی رکھا کہ سخت گرمی میں ظہر کو ٹھنڈی کرنے کا بیان۔ اور سنن ابو داؤد میں بھی یہ حدیث آئی ہے، مسلم شریف میں حدیث آئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام ترمذی کا نام امام ابو عیسیٰ ترمذی، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو ظہر کو گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی کر کے پڑھنا ہے، یہ حدیث حضرت ابو سعید، حضرت ابو ذر، حضرت ابن عمر، حضرت مغیرہ، حضرت صفوان، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے بھی مروی ہے۔ اتنے صحابہ نے یہ بتایا ہے۔ یہی ظہر کی نماز آپ سردی میں کب پڑھیں گے؟ نبی نے یہ بھی سکھایا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاة
وَإِذَا كَانَ الْأَبْرَدُ إِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ۔ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اور اس میں صحیح بخاری میں بھی حدیث آئی ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر گرمی ہوتی تو ظہر کو ٹھنڈی کر کے پڑھتے، وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ، اور اگر سردی ہوتی تو جلدی پڑھتے۔ اب یہ حدیث ہے، مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے، کرنے والے کرتے بھی ہیں، لیکن ہر جگہ ایک ماحول بن چکا ہے، عرب ممالک کا الگ ہے، دوسرے ممالک کا الگ ہے، اور اب کیا کہیں آپ سے، میرا لڑکا آسٹریلیا میں ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہاں پر ہر چیز میں اب دو گروپ بن گئے، ایک گروپ جو سعودی عرب کو فالو کرتا ہے ہر چیز میں، نماز روزہ حج زکوٰۃ عید وہ سعودیہ میں وہ ہم بھی کریں گے، کیونکہ علماء نے اب تک یورپین اور دوسرے ممالک کے لیے نا ایک بیٹھ کر نہ کسی عالم نے ان کے لیے کوئی ضابطۂ عمل نہیں طے کیا کہ بھئی تمہارے ملک کے یہ حالات ہیں تو تمہیں یہ کام ایسے کرنا چاہیے۔ بہرحال چلیے کام ہو رہا ہے تو غنیمت ہے، تو یہ بات سامنے ہمارے آئی ہے۔ اثر کا مستحب وقت، عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت، حضرت ام سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری مومنین کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعجیلا للظہر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منہ۔ بڑی مزیدار حدیث ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ آئی ہے ترمذی شریف میں اور مسند احمد میں بھی آئی ہے۔ تو اس حدیث میں کیا کہا گیا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہماری ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز تم لوگوں سے جلدی پڑھتے تھے، ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں ہماری ام المومنین نے کہا اور تم لوگ عصر کی نماز بہت جلدی پڑھتے ہو۔ تو حضرت ام سلمہ کا یہ ریمارک ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد پھر مسلمان ظہر کی نماز کو دیر سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا بھئی دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظہر کی نماز جلدی پڑھتے تھے، تم لوگ دیر کرتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کہیں جلدی تم عصر کی پڑھتے ہو۔ تو یہ انہوں نے ریمارک کیا۔ ایک اور حدیث ہے، عن علی بن شیبان رضی اللہ عنہ قال قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فکان یؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیہ۔ یہ حدیث جو ہے یہ بھی آئی ہے سنن ابو داؤد میں۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم حضرت علی بن شیبان فرماتے ہیں کہ ہم جب مدینہ آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو دیر سے پڑھ رہے ہیں، اس حد تک کہ سورج اس میں صاف تھا، شفاف تھا، اتنی دیر سے آپ نے عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ بس مغرب اور عشاء کا وقت ہے، پھر انشاءاللہ اس پر ہم ختم کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث عصر کے بارے میں آئی ہے، ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَىٰ أَن تُصْفَرَّ الشَّمْسُ إِلَىٰ آخر الحدیث۔ جب تم عصر کی نماز پڑھ لو تو یہ وہ اس کا جو وقت ہے سورج کے پیلے ہونے تک ہے، سورج کے پیلے ہونے تک ہے۔ تو یہ مستحب وقت آپ نے بتایا، اس سے پہلے کی حدیث گزر چکی کہ سورج کے غروب ہونے تک عصر کا ہے، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم نے جو پہلے نمازوں کے اوقات سنے ہیں تو وہ اوریجنل ہے، شروع کب ہوگا اور ختم کب ہوگا، اور اب ہم جو سن رہے ہیں اس میں وہ مستحب وقت سن رہے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو نماز پڑھی یا اس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عن سلمۃ رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب۔ یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں آئی ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، کب؟ اذا توارت بالحجاب، جب سورج غروب ہو جاتا تھا، یعنی مغرب کی نماز کے بارے میں دیر نہیں کرنا ہے، سورج غروب نماز شروع۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال، سنیے غور سے حدیث، لا تزال امتی بخیر او قال علی الفطرہ ما لم یؤخر المغرب الى ان تشتبک النجوم۔ یہ حدیث جو ہے سنن ابو داؤد میں آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی
یا ایک حدیث یا راوی کہتے ہیں یا تو آپ نے بھلائی کی بات کہی ہے یا یہ کہیے کہ فطرت پر ہوگی، جب تک وہ لوگ مغرب کی نماز کو اتنی دیر نہ کریں کہ ستارے نکل آئیں۔ میری امت بھلائی پر ہوگی جب تک وہ مغرب کی نماز کو اتنی دیر سے نہ پڑھیں، اتنی دیر سے نہ پڑھیں کہ سورج نکل آئیں۔ اور اگر سورج نکل آ گئے تو پھر سیدھی بات یہ ہے مغرب کا وقت نکل گیا، عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ عشاء کا مستحب وقت کون سا ہے؟ عشاء کی نماز کو تہائی رات 1/3 تک دیر سے پڑھنا یہ مستحب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میری امت پر یہ بھاری پڑ جائے گا، انہیں مشکل ہو جائے گا، تو میں نے یہ حکم دوں کہ تم عشاء کی نماز کو 1/3 یا آدھی رات تک ڈیلے کر کے نماز پڑھو۔ 1/3 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد سے مغرب کا وقت جو ہے وہ تقریباً بعض علماء نے 45 منٹس بولے ہیں، 45 منٹ، بعد میں 1 گھنٹہ لیا ہے، اور اس کے بعد عشاء شروع ہوتی ہے۔ اب عشاء کا وقت شروع ہوا اور ہم پڑھ لیں، ایک تو یہ ہے جیسے یہاں عرب ممالک میں ماحول ہے، یہاں ماحول ہے اس حدیث پر عمل کر رہے ہیں، غلط نہیں کر رہے ہیں، اول وقت میں پڑھ رہے ہیں، حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ جو حدیث آپ سن رہے ہیں اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں وہ جانے، مگر اس ملک میں رہتے ہوئے ان حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ بہرحال یہ حدیث ہے کہ اگر امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا تو میں کہتا عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھو، 1/3 یا آدھی رات تک۔ حضرت ابو برزہ کی جو حدیث ہے اس میں الفاظ آئے ہیں ولا یوالی بتاخیر العشاء الى ثلث الليل ثم قال الى شطر الليل۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ جو الفاظ ابھی آپ نے سنے حضرت برزہ کے، یہ صحیح بخاری میں، اور اس کے الفاظ تو بہت عجیب ہیں۔ ولا یوالی بتاخیر العشاء، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو 1/3 رات تک دیر کرنے میں پرواہ نہیں کرتے تھے، پھر یہ فرمایا شطر اللیل، آدھی رات تک، تو اسی دیر تک بھی نماز آپ پڑھتے تھے اور دیر کرتے تھے، اور بخاری شریف میں حدیث ہے حضرت برزہ کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ابتدائی اور انتہائی وقت سنا، اس کا مستحب وقت سنا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ نماز جان نکل جائے مگر نماز اس کے وقت میں ادا ہو۔ پوری کوشش یہ کرنا ہے کہ میری زندگی کا ہر کام ایسا ہو پہلے نماز بعد میں وہ کام۔ مجھے کہیں جانا ہے، مجھے کہیں آنا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے دعوت میں جانا ہے، مجھے کپڑا خریدنے جانا ہے، مجھے اپنے بیوی بچوں کی کسی کام سے جانا ہے، میری اپنی کوئی میٹنگ ہے، جی آپ مسلمان ہیں نا، یہ سب چیزیں پہلے نماز ہوگی بعد میں وہ چیزیں ہوں گی۔ ہم پہلے ہمارے کام ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں نماز ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ جتنے لوگ بیٹھے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، چاہے وہ کمپنی ہو، چاہے وہ دوستوں کی محفل ہو، چاہے کچھ بھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، میٹنگ چلتی رہتی ہے اور نماز جو ہے دیر سے پڑھی جاتی ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں کہ رابطہ عالم اسلامی جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے، مسلم ورلڈ لیگ، اور اس میں ہر ملک سے جو انتہائی بڑے عالم ہیں جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے یا کر رہے ہیں نا، انہی کو ممبر بنایا جاتا۔ تو ڈاکٹر سعید رمضان بوطی ملک شام کے، یہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے رابطہ عالم اسلام کی علماء بیٹھے ہیں۔ کون سے علماء؟ ہر ملک کے بڑے بڑے علماء، ان کی موجودگی میں کہا ہمارا اسلام بھی کیسا اسلام ہے کہ ہمارے پاس اسلام کے بارے میں بڑی نکتہ نوازی کی جاتی ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، اسلام نے یہ کہا اور اسلام نے وہ کہا اور قانون ایسا ہونا چاہیے اور اس کے اندر یہ بات ہے، اور فن ایمان میں یعنی دین کی عام باتیں تقوی طہارت والی اور عوام کو جو ہے تو واس کرنے والی نہیں بولی جاتی، بڑی ہی کام کی انتہائی ڈوبی ہوئی قرآن حدیث کی بات بولی جاتی ہے، انہوں نے کہا، اور ہماری تقریر چلتی رہتی ہے اور اذان بھی چلتی رہتی ہے۔
نہ اذان کے لیے وقفہ ہوتا ہے. اور بڑے بڑے علماء وہ تقریر ہو رہی، بھائی دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب اذان کیا ہے؟ نوز باللہ. پھر جماعت شروع ہو جاتی ہے انہوں نے کہا، اور جماعت بھی شروع ہو جاتی ہے، جماعت ختم بھی ہو جاتی ہے، ہماری مجلس بھی چلتی رہتی ہے. یہ انہوں نے کہا تھا اس وقت. میرے بھائیوں، کوئی اچھا کرے یا کوئی برا کرے، کسی بڑے سے بڑے عالم نے کتنا اچھا عمل کیا برا کیا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے بھی نہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی نماز کو کتنی اہمیت دی؟ کھانا بڑا تھا یا جماعت بڑی تھی؟ ہاں ایک بات ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ خدا نہ خواستہ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، اور آپ جماعت کی تیاری میں تھے، مگر آپ کے پیٹ نے دغا کی، اور آپ کو معلوم ہو گیا یار پیٹ میں اتنی دھوم چل رہی ہے کہ نماز کو جاؤں گا تو مصیبت آ جائے گی. بلا شبہ آپ جائیے، اپنی ضرورت پوری کیجیے، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیے، مگر آپ کو احساس ہو کہ اللہ یہ کیا ہو گیا ان وقت پر. بعض لوگوں کو پیشاب کے بار بار آنے کی شکایت ہے، انہوں نے اپنے جسم کو پاک کیا، وہ نماز کو جا رہے ہیں، اچانک پھر محسوس ہوا. کپڑے پاک ہوں گے، آپ کا جسم پاک ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی، اور کپڑے ہی ناپاک ہوں گے، آپ کا جسم ناپاک ہوگا تو کہاں سے نماز ہوگی؟ یہ وہ مجبوریاں انسانوں کی جس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا. ان مجبوریوں کی بات کیجئے جس کو ہم اپنے دل سے بناتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اذا جاء العشاء والعشاء فقدم العشاء على العشاء. اگر شام کے ڈنر کے رات کے کھانے کا وقت آ گیا، مطلب اتنی خطرناک بھوک لگی ہے کہ آدمی کھانا کھائے یا کیا کرے، اور عشاء کی جماعت بھی آ گئی، انہوں نے کہا پہلے کھانا کھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بھوک کی کیفیت میں نماز پڑھو گے، نماز کا مزہ نہیں آئے گا. نماز تو بڑے مزے لے لے کے پڑھنے کی چیز ہے، ایسا کہ آدمی ڈوب جائے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نماز میں اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اس کا ترجمہ یاد کر لیں، صورتوں کا، الفاظ کا، تحیات کا، اور اپنے دماغ میں ان ترجمے کو گھماتے ہوئے آپ یہ نماز پڑھیے، آپ دیکھیے آپ کا دل نماز کے اندر ہوگا. اور جب آپ کی نماز ختم ہوگی تو آپ کو خوشی ہوگی، ارے آج تو میں نے دکان کا حساب ہی نہیں لگایا، آج تو میں نے اپنے بزنس کے بارے میں سوچا نہیں، آج تو میں نے اپنے بیوی کے بچوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں. اور مختلف خیالات جو ہماری نماز کو خراب کرتے ہیں وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ کٹ ہو جائیں گے، نماز میں جان پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب بھائیوں بہنوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو. جزاکم اللہ ظفر بھائی، ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا نماز کے بارے میں بڑا اچھا جو ہے خلاصہ آپ نے پیش کیا وہاں اوقات کے بارے میں. ماشاء اللہ بہت اچھی بات کہی ہے. حبیب بھائی السلام علیکم، آپ انمیوٹ کے پہلے انمیوٹ ہو جائیے. ماشاء اللہ بہت نالجبل ہے جی حبیب بھائی. ہاں اب بات ہوئی یار. حبیب بھائی آپ کو معلوم ہے آپ کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ وہی نہ ہو تو کیا رنگ محفل. ارے بس وہی غفلت ہو گئے، 8 بجے سو گئے اور آپ نے کہ مس کال دیکھا تو بھی سمجھ میں آئے. جی جی حبیب بھائی ہوتا ہے، یہ وہی بات ہے کہ حدیث میں ہے اذا نام عن صلاۃ او نسیها فليصليها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها. میں حدیث سنانا چاہ رہا تھا آپ حضرات کو، تو حبیب بھائی کے بارے اب یاد آئی ہو کہ اذا نام عن صلاۃ، اگر کوئی شخص نماز کے وقت سوتا رہ گیا، او نسیها نماز پڑھنا بھول گیا، تو کیا کرے؟ فليصليها اذا ذکرها، جیسے ہی یاد آئے نماز پڑھ لے. فإن ذلك وقتها، کیونکہ جب آپ کو یاد آئے گا اور آپ نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. چلیے دعا کر لیتے ہیں. اشراق پڑھ کے سوئے ہیں، اشراق پڑھ کے 8 بجے ہم لیٹ. وہ تو آپ کے بارے میں وہ گارنٹیڈ بات ہے، وہ تو پتہ ہے کہ فجر بھی نہیں چھوٹے گی آپ کی، اشراق بھی نہیں چھوٹے گی. ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی رکھی ہے. کوشش کیجئے ہم سب بھی کہ فجر پڑھیں، اس کے بعد اشراق پڑھیں. آپ اشراق جو ہے جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، صبح کے 11 بجے تک آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں. جی جی تو ایسا ہو سکتا ہے آپ نے فجر پڑھی، اتنی دیر تک بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا، نیند کا غلبہ تھا، جو بھی بات تھی، آپ سو گئے، اور پھر 8 9 10 11 سے پہلے آپ اٹھے، تو آپ پہلا کام یہ کریں کہ آپ نے منہ دھویا